سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق آج سے 10 سال قبل میاں شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ یہ اس زمانے میں چند بزنس مینوں کو ساتھ لے کر جرمنی گئے تھے۔ میرے محروم دوست ڈاکٹر محمد اسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر اسلم پولٹری مصنوعات کے بزنس میں تھے۔ میاں صاحب نے دورے کے آخر میں جرمن بزنس مینوں سے ملاقات کی اور انہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ سمیت پورا حکومتی وفد جرمن بزنس مینوں کے سامنے جھکا بیٹھا تھا۔ سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین جرمن بزنس مینوں کو مفت زمین سے لے کر سستی بجلی تک سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے۔ ڈاکٹر اسلم کے ساتھ ایک جرمن بزنس مین بیٹھا تھا اور چیئرمین اسے اپنے ہاتھ سے کافی بنا کر دے رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جرمن سے پوچھا، آپ کے پاس کتنے ملازم ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر بزنس مین دوسرے بزنس مین کی ورتھ کا اندازہ لگانے کے لیے پوچھتا ہے۔ جرمن نے جواب دیا، 250۔ ڈاکٹر اسلم نے پوچھا، اور آپ کا سالانہ ریونیو کتنا ہوتا ہے؟ جرمن کا جواب تھا، 100 ملین یوروز۔ ڈاکٹر اسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جرمن نے ان سے پوچھا، آپ کے پاس کتنے ملازم ہیں اور آپ کا ریونیو کتنا ہے؟ ڈاکٹر اسلم نے ہنس کر جواب دیا، میرے پاس 4000 ملازمین ہیں اور میرا ریونیو 800 ملین یوروز ہوتا ہے۔ یہ سن کر جرمن بزنس مین حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بولا، میری گورنمنٹ کو چاہیے یہ آپ کو جرمنی میں بزنس کی دعوت دے، کیونکہ اس حال میں موجود کسی جرمن بزنس مین کے پاس 4000 ملازمین نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اسلم نے واپسی پر جہاز میں یہ واقعہ وزیر اعلیٰ کو سنایا اور اس کے بعد عرض کیا، میاں صاحب میں اتنی بڑی کمپنی چلا رہا ہوں، حکومت کو اربوں روپے ٹیکس بھی دے رہا ہوں، لیکن مجھے آج تک چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ نہیں ملے۔ مجھے معمولی کاموں کے لیے بھی ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ذلیل ہونا پڑتا ہے اور میرے اوپر اس وقت بھی 2 درجن مقدمے ہیں اور میں جیل سے بچنے کے لیے 6 بڑے وکیلوں کو ہر مہینے فیس دیتا ہوں۔ ریاست کے پاس میرے لیے وقت ہے اور نہ ہی عزت، جبکہ دوسرے ملکوں کے چھوٹے چھوٹے بزنس مینوں کو ہم آدھا ملک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا میں جرمنی سے مدر برڈ امپورٹ کرتا ہوں، میں ان کا خریدار ہوں۔ میں جب جرمنی آتا ہوں تو پولٹری کی تیسری بڑی کمپنی کا مینیجر مجھے ریسیو کرنے ایئرپورٹ آتا ہے، جبکہ اس کمپنی کا نمائندہ حکومت کی دعوت کے باوجود آپ کی میٹنگ میں نہیں آیا۔ حکومت کو اس سے کچھ نکتوں کا اندازہ کرنا چاہیے، مثلا یورپی کمپنیاں کسی حکومت کی دعوت پر دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری نہیں کرتی۔ یہ جب بھی کریں گی پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کریں گی۔ دوسرا، آپ پاکستانی بزنس مین کو عزت دیں، یہ پوری دنیا کو لاہور لے آئیں گے۔ ڈاکٹر اسلم کے دلائل منطقی اور پریکٹیکل تھے، لہٰذا اس بحث کا وہی نتیجہ نکلا جو عموماً نکلا کرتا ہے۔ میاں صاحب ڈاکٹر صاحب سے ہلکے سے ناراض ہو گئے۔ ہمیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے معاملے میں یہ بنیادی نکتہ سمجھنا ہوگا۔ ملکوں کی معیشت کو لوکل بزنس مین ڈیولپ کرتے ہیں اور یہ لوگ ہی دوسرے ملکوں کی کمپنی اور سرمایہ کو ملک میں لے کر آتے ہیں۔ مثلاً آپ بھارت کی مثال لے لیں۔ بھارت میں اس وقت 274 ارب پتی ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بھارتی ہیں۔ مکیش امبانی 116 ارب ڈالر کا مالک ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی بھارتی بزنس مین ہے اور اس کی کمپنیوں میں یورپ اور امریکہ کے درجنوں سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ نریندر مودی اگر ان امریکی سرمایہ کاروں کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا لیتا تو بھی یہ بھارت میں $2 سرمایہ کاری نہ کرتے، جبکہ ان لوگوں نے مکیش امبانی کے بزنس میں اربوں ڈالر لگا رکھے ہیں۔ آپ چین کی مثال بھی لے لیں۔ کیا چین کو امریکی اور یورپی کمپنیوں نے بنایا؟ جی نہیں، چینی کمپنیوں اور بزنس مینوں کے ذریعے چین بنا، اور یہ جب بن گیا تو پھر مغربی کمپنیوں نے چینی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی۔ آج ایپل کی 90% مصنوعات چین میں بن رہی ہیں اور اس کے لیے چینی حکومت نے ایک بار بھی ایپل کمپنی سے کوئی درخواست نہیں کی۔ یہ بزنس ٹو بزنس ڈیل ہے، ہمیں یہ بنیادی نکتہ سمجھنا ہوگا۔ میں یہاں سید بابر علی اور اینگرو کمپنی کے ڈیری برانڈ اولپر کی مثال دوں گا۔ سید بابر علی پاکستان میں نیسلے کے مین شیئر ہولڈر ہیں۔ سوال یہ ہے، اگر ہمارے وزیر اعظم نیسلے کمپنی کے دفتر جا کر درخواست کرتے تو کیا نیسلے پاکستان میں سرمایہ کاری کرتی؟
جبکہ نیسلے نے سید بابر علی کی وجہ سے اپنا پانی کا برانڈ پاکستان سے سٹارٹ کیا تھا۔ پیور لائف پاکستان سے سٹارٹ ہوا تھا اور ان کا دنیا کا دودھ کا سب سے بڑا پلانٹ بھی پاکستان میں ہے۔ اس طرح ہائی لینڈ کی ڈیری مصنوعات کی سب سے بڑی کمپنی فرائز لینڈ نے 2015 میں اولپر میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کی اور اس میں حکومت کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ اولپر ملک کی لینڈنگ کمپنی ایگرو کا برانڈ تھا، لہذا فرائز لینڈ نے حسین داؤد کے نام پر آنکھیں بند کر کے $500 ملین اس میں لگا دیے۔ ہم اس وقت بھی سعودی عرب اور UAE سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں۔ حکومت نے دورے سے ایک ہفتہ پہلے سارے کام بند کر دیے تھے اور یہ اب پورا سال یادداشت کے 4 کاغذ لے کر پھرتی رہے گی، اور اگر سعودی حکومت اور بزنس مینوں نے اپنا وعدہ پورا بھی کر دیا تو بھی اس سرمایہ کاری کی ویلیو کتنی ہے؟ $5 ارب، جبکہ سپریم کورٹ نے اکیلے ملک ریاض کے بیریا ٹاؤن کی ویلیو 5000 ارب روپے لگائی تھی۔ یہ ہمارے FBR کی سالانہ آمدنی کا 70% بنتا ہے۔ یعنی آپ کمال دیکھیے، ہم پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کی منتیں کر رہے ہیں۔ ہم سرخ قالین بچھا کر ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرتے ہیں اور صدر سے لے کر آرمی چیف تک دروازے کھول کر ان کو ویلکم کرتے ہیں، جبکہ ہمارا اپنا بزنس مین، ہمارا اپنا سرمایہ کار بیمار ہو کر دبئی میں بیٹھا ہے۔ ہم سعودی بزنس مینوں کو 2 5 اسٹار ہوٹلز کے لیے اسلام آباد میں مفت زمین آفر کر رہے ہیں، لیکن جس نے لاکھوں ایکڑ زمین آباد کر دی، جس نے ملک میں نئے شہر کھڑے کر دیے، جس نے ریل اسٹیٹ کی پوری انڈسٹری ڈیولپ کر دی، ہم برسوں سے اس ملک ریاض کو زمین پر لٹا کر جوتے مار رہے ہیں۔ ہم نے اس پر 100 سے زیادہ مقدمے بنا رکھے ہیں۔ آپ کسی دن ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں اور صرف ایک سوال کا جواب تلاش کریں: ہمارے 20 بڑے بزنس مین خود اور ان کا خاندان کہاں رہتا ہے؟ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے، یہ تمام لوگ ملک ریاض کی طرح ملک سے باہر بیٹھے ہیں۔ یہ دبئی، لندن اور نیو یارک میں بیٹھ کر پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں۔ ان کا خاندان بھی پاکستان میں موجود نہیں، جبکہ آپ چین، بھارت، جاپان اور UAE کے ٹاپ بزنس مینوں کا پروفائل نکال کر دیکھ لیں، آپ کو یہ اور ان کے خاندان اپنے ملکوں میں ملیں گے۔ ٹاٹا، برلا اور امبانی فیملی بھی بھارت میں ہے اور یہ اپنے ملک میں رہ کر بزنس کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے سرمایہ کار ان کاروبار میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے بزنس مین خاندان سمیت باہر بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے بزنس مینوں کا تحفظ اور عزت نہیں دیتے۔ دوسرا، باہر کے ریاستی بزنس فرینڈلی ہیں، جبکہ ہم مین حاصل قوم بزنس مخالف ہیں، لہذا ہمارے بزنس مین، ان کے خاندان اور سرمایہ تینوں باہر چلے جاتے ہیں۔ حکومت اگر واقعی ملک میں سرمایہ کاری چاہتی ہے تو اسے چاہیے یہ پاکستان کے ٹاپ 20 بزنس مینوں کو راضی کرے، ان کی بات سنے، ان کے راستے کے کانٹے ہٹائے، یہ ملک ریاض سے بھی ملاقات کرے، ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرے۔ اس شخص میں واقعی پوٹینشیل ہے۔ پوری ریاست اسے 35 سال سے مار رہی ہے، مگر یہ اس کے باوجود قائم ہے۔ آخر اس میں کوئی نہ کوئی کمال تو ہوگا۔ آپ اس کمال کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کراچی کے ساتھ 11-12 جزیرے ہیں، آپ یہ اسے دے دیں، آپ اسے اسلام آباد کا کوئی نیا سیکٹر دے دیں، اسے نیا مری ڈیولپ کرنے کی اجازت دے دیں، ملک میں 10 5 اسٹار ہوٹل بنانے کا ٹاسک دے دیں، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیم بنانے کا موقع دے دیں، یا پھر اسے چھوٹے شہروں میں ہاؤسنگ پروجیکٹ کا ٹارگٹ دے دیں۔ ملک ریاض ملک کا لائف سٹائل بھی بدل دے گا اور دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو بھی پاکستان لے آئے گا۔ آپ اس کے ساتھ بات تو کریں، اسے انگیج تو کریں، لیکن مجھے یقین ہے آپ یہ نہیں کریں گے۔ ہم سرمایہ کاری کے لیے ملک پھرتے رہیں گے، بزنس مینوں کو دعوت دینے کے لیے کروڑوں ڈالر ضائع کر دیں گے، اور ہم مزید 2-4 SIFC بنا لیں گے، لیکن ہم ملک ریاض جیسے اپنے لوگوں سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں اپنی انا کا شملہ نیچے کرنا پڑے گا، جس کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، ہم اپنے بن طلال کو عبرت کی مثال بنا رہے ہیں اور سعودی بن طلال کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ ہمارے حسین داؤد جان بچانے کے لیے دبئی بیٹھے ہیں، جبکہ ہم دبئی کے سرمایہ کاروں کے لیے سرخ قالین بچھا کر، ہاتھ میں گلدستہ اٹھا کر ایئرپورٹوں پر کھڑے ہیں، اور ہم آج تک یہ اندازہ ہی نہیں کر سکے
سرمایہ منتوں سے نہیں آتا ہے، اس کے لیے ماحول چاہیے، اور ماحول کی حالت یہ ہے، ہمارے ٹاپ 20 سرمایہ کار ملک سے باہر بیٹھے ہیں۔